ایک حضور کی شان یہ ہے کہ نبی پاک امی ہے۔ امی کا معنی یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی استاد سے آ کے پڑھا نہیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام کسی مکتب میں نہیں گئے۔ آپ کبھی ان لوگوں سے ملاقات کریں جو دنیا میں جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں، وہ بڑے سیانے بھی ہوں نا کبھی، اور بڑے معاملہ فہم بھی ہوں، تو پھر بھی اپنے جملوں اور اپنے لفظوں پر اس طرح کنٹرول نہیں کر پاتے جو ایک پڑھا لکھا آدمی کر سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام امی ہیں۔ سرکار نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن یہ دلیل ہے نا میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی کہ حضور نے علم و حکمت کے وہ موتی عطا فرمائے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ حضور علیہ السلام دانائی، حکمت، تدبر، فہم و فراست۔ آپ سرکار کا کوئی ایک فرمان پڑھ لیں، حضور کی کوئی ایک حدیث پاک آپ لے لیں، اس کی معنویت میں اتریں، اس کی گہرائی اور گہرائی کو آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ صدیوں کے ادیب، شاعر، حکماء وہ اپنا سارا کلام لا کے وہاں قربان کر دیں تو گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو تدبر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا، آپ غور کریں۔ حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے۔ محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو قرضدار رکھتا ہے۔ میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے، اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا ہے۔ تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جوئی کرنا، ان کے معیار پر پورا اترنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، اس لیے کہ دوست زیادہ ہوں تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں سب کے حق ادا کر سکوں۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھر آئے، حضور میرے گھر آئے، اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے، سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں، دل بھی کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں پلکیں فرش راہ کیے ہوئے، ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں ہے۔ بڑا امتحان ہے، کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے۔ تو یہ ذرا دیکھیے، اس امی لقبی محبوب کی حکمت اور دانائی۔ محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اونٹنی ہے نا، یہ معمور من اللہ ہے، میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا میں نے کہاں جانا ہے، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا۔ اب انداز دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے نا اونٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دیں۔ اب وہ اونٹنی چلتی جا رہی ہے، تھوڑی آگے جا کے ایک جگہ پہ وہ بیٹھ گئی، لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں، محبوب بیٹھے رہے۔ ابھی سرکار کی اونٹنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی، اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی۔ جب اطمینان سے اونٹنی بیٹھ گئی، نبی کریم اترے، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے۔ یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی، وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اعتراض کیا ہونا تھا، سب کا قربان ہونے کو دل کر رہا تھا۔